اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، وہ ایک مسیحا تھا جس نے انسانیت کی خوب خدمت کی۔ وہ خود کو ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رکھتا۔ اس عظیم شخص نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنا رکھی تھی۔ وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا فراہم کرتا۔ وہ ان کے تن ڈھانپتا جنہیں دنیا یتیم کہہ کر چھوڑ دیتی۔ وہ دنیا بھر میں اپنے کردار کی وجہ سے جانا جاتا۔ اسے غمگسار اور شفیق جیسے القابات دیے گئے۔ وہ روتے ہوئے انسانوں کے آنسو پونچھتا اور دنیا کو بھی اس کی ترغیب دیتا۔ اس عظیم انسان نے انسانیت کو فروغ دیا۔ اس کی خدمات کو ہندوستان نے بھی تسلیم کیا۔ تھا تو وہ ہندوستانی، لیکن اس نے پاکستان کو مسکن بنایا۔ وہ پہاڑ سے بڑا دل لے کر پاکستان میں داخل ہوا اور چھا گیا۔ انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے اس ہیرو کو دنیا عبدالستار ایدھی کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو اس خدمت گار کی زندگی سے جڑے اہم حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ عبدالستار ایدھی نے کون کون سے اعزاز حاصل کیے اور ان کا بچپن اور جوانی کہاں اور کیسے گزرا، اس پر بھی بحث کی جائے گی۔ تاہم یہاں حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی موضوعات پر مبنی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیز ہماری محنت کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 11 برس کی عمر میں اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا جو ذیابیطس میں مبتلا تھی۔ ان کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، لیکن سب سے چھوٹے بھائی عزیز کے علاوہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والدین کی تربیت کے باعث بچپن سے ہی سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے ایک کپڑے کے تاجر حاجی عبداللہ کی دکان پر نوکری کی، جہاں انہیں 5 روپے ماہانہ دیے جاتے تھے۔ صرف 5,000 روپے سے اپنے فلاحی مرکز ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی۔ ایدھی نے لاوارث بچوں کے سر پر دست شفقت رکھا اور بے سہارا خواتین اور بزرگوں کے لیے مراکز قائم کیے۔ سال 1973 میں جب کراچی شہر میں ایک پرانی رہائشی عمارت زمین بوس ہوئی تو ایدھی ایمبولینسیں اور ان کے رضاکار مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچے۔ اس دن کے بعد سے آج تک ملک بھر میں کوئی بھی حادثہ ہوا، ایدھی ایمبولینس مدد فراہم کرنے میں پیش نظر آتی ہیں۔ ایدھی صاحب نے صرف ایمبولینس ہی نہیں بلکہ بھوکے افراد کے لیے بھیک مشن شروع کیا تو چند گھنٹوں میں کروڑوں روپے جمع ہو گئے۔ عبدالستار ایدھی نے تقریباً 1 لاکھ بے گور و کفن لاوارث لاشوں کی صرف کراچی میں عزت و احترام کے ساتھ تدفین کی۔ ایدھی صاحب کو 2006 میں کراچی کے معتبر اور معروف تعلیمی ادارے IBA کی جانب سے PhD کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی تھی۔ یہ اعزازی ڈگری ایدھی صاحب کی انسانیت کی خدمت اور رفاہی کاموں کے اعتراف کے طور پر دی گئی تھی۔ ناظرین محترم، عبدالستار ایدھی کی زندگی کے 4 اصول تھے: سادگی، سچائی، خدمت اور وقت کی پابندی۔ انسانیت کی خدمت اور پاکستان کو ایک ویلفیئر ریاست دیکھنا ایدھی صاحب کا خواب تھا۔ عبدالستار ایدھی نے فلاحی کاموں کا باقاعدہ آغاز ایک مفت ڈسپنسری کی صورت میں کیا۔ سڑکوں پر کھڑے رہ کر چندہ جمع کر کے ایک ایمبولینس خریدی۔ کراچی سے مفت ایمبولینس سروس کا آغاز کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک بن گیا۔ عبدالستار ایدھی نے بے سہارا عورتوں، بیواؤں، خواجہ سراؤں، بوڑھے، ضعیف اور گھر سے بے دخل ہو جانے والے والدین کو سہارا دیا۔ انہیں سر چھپانے کے لیے چھت تھی۔ یہی نہیں بلکہ عبدالستار ایدھی نے 20,000 سے زائد لاوارث لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسانی خدمت کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایدھی ویلفیئر غیر مسلم کمیونٹی کی بھی کفالت کا ذریعہ ہے۔ عبدالستار ایدھی وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام جو شاید دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا۔ ناظرین گرامی، بلا شبہ عبدالستار ایدھی جیسے انسان دنیا میں خال خال ہی موجود ہوتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی ایک متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص تھے۔
انہوں نے رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر دکھی انسانیت کی مثالی خدمت کی۔ شاید ایسی ہی ہستیوں کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایدی صاحب ایک سادہ مزاج انسان تھے، وہ لازوال کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے صحیح معنوں میں خود کو غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ بلا شبہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک غیر متنازع ہستی تھے، ہر دل میں ان کی عزت اور احترام پایا جاتا ہے۔ ایک جانب پاکستان کے حکومتی صاحبان ہیں جنہیں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ اور تجوریاں بھرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، دوسری جانب ایدی صاحب تھے کہ جب ہمارے بے اس معاشرے میں بسنے والے بعض سنگ دل لوگ لاوارث بچوں کو سڑک کے کنارے پھینک رہے تھے تو انسانی ہمدردی سے مامور عبدالستار ایدھی ان لاوارثوں کے وارث بن کر انہیں صاحبان فراہم کر رہے تھے، جبکہ ملک کے طول و عرض میں دہشت گردی کے بلبوتے پر لاتعداد افراد سے جینے کا حق چھینا جا رہا تھا۔ اس وقت ایدی صاحب کی نجی ایمبولینس سروس لوگوں کی اکھڑتی سانسیں بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب کبھی یتیم بچوں کے لیے یہ دنیا تنگ ہوتی، ان کا جینا دو بھر ہوتا، تو کہیں نہ کہیں سے ایدی صاحب کا دست شفقت ان کے سروں پر پہنچ جاتا اور نتیجتاً ان میں جینے کی امنگ پیدا ہو جاتی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح جب ماں جیسی محبت کرنے والی ہستی کے لیے ممکن نہ رہتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکے، تو ایدی صاحب کا لنگر ان یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کو کھانا کھلاتا۔ ہمارے معاشرے میں کسی خاتون پر اس کا شوہر ظلم کرتا اور اسے گھر سے نکال دیتا، ضعیف والدین کو ان کی اولاد اپنے ہی گھر سے نکال باہر کرتی اور ان پر دروازے بند کر دیتی، تو اس وقت بھی ایدی کے شیلٹر ہومز کے دروازے ان پر کسی معاوضے یا لالچ کے بغیر کھول دیے جاتے۔ عبدالستار ایدھی کے پاس نہ کوئی میڈیا مینجمنٹ سیل تھا اور نہ ہی ریاستی مشیر، پھر بھی لوگ ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اتنا اعتماد تو لوگ اپنی ریاست پر بھی نہیں کرتے۔ لوگوں کے اعتماد اور بھروسے کا عالم یہ تھا کہ وہ نوٹوں کی گڈیاں، تھیلے اور بوریاں یوں ہی ایدھی سینٹر میں رکھ جاتے تھے۔ یہ اعتماد اور بھروسہ انہوں نے ایک دن میں حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ اعزاز انہیں 60 برس تک بے لوث خدمت کرنے کے بعد ملا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ عبدالستار ایدھی اپنی قوم کے ساتھ اعتبار اور اعتماد کا جو رشتہ استوار کر گئے، اسے کسی صورت ٹھیس نہیں لگنی چاہیے۔ پاکستان میں تعلیم کا نفاذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ عبدالستار ایدھی کی انسانیت دوستی پر مضامین نصاب میں شامل کیے جائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو سکے کہ ہماری قوم میں کیسے کیسے ہیروز گزرے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر سال 8 جولائی کو ملک بھر میں ایدھی ڈے منایا جائے اور اس دن بچوں اور بڑوں سب پر زور دیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فلاحی کام کریں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں فلاحی اور رضاکارانہ کاموں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کے برعکس مغربی ممالک میں رضاکارانہ خدمات سال بھر کی سرگرمیوں کا لازمی حصہ تصور کی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے بچوں میں بھی یہ جذبہ بیدار کرنے اور انہیں رضاکارانہ خدمت کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے کے کسی مضمون میں نمبر کم آ جائیں تو والدین بڑے فکر مند نظر آتے ہیں، مگر اپنے بچوں کے فلاحی اور رضاکارانہ کاموں کے بارے میں باز پرس نہیں کرتے۔ جس طرح ایدھی صاحب کی والدہ نے بچپن سے ہی ان میں لوگوں کی مدد کا جذبہ پیدا کیا اور نتیجتاً وہ ساری دنیا کے سامنے ایک مثال بنے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ ملکی صورتحال میں قوم کسی سیاست کی بجائے بابائے خدمت عبدالستار ایدھی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے مسائل حل کریں، کیونکہ غریبوں اور خصوصاً متوسط طبقے کے لوگ اس وقت سنگین مالی اور معاشرتی مسائل کا شکار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اس مشن کو جاری و ساری رکھا جائے اور اس میں اپنا حصہ ڈالا جائے۔ ایدھی جیسی ہستی کی یاد ہر حساس دل میں کسی کسک کی طرح موجود رہے گی۔ ایدھی صاحب نے انسانوں کی اتنی خدمت کی کہ وہ تمام انسانیت کو اپنا مکروز کر گئے۔ اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ وہ جو چراغ روشن کر کے گئے ہیں اسے روشن رکھیں۔ انہوں نے انسانی خدمت کا جو درس ہمیں دیا، ہم اسے یاد رکھیں تاکہ ہر کسی کی زندگی آسان ہو سکے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ عبدالستار ایدھی دنیا کی امیر ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی دولت 2400 کے قریب ایمبولینسز، 3 ایئر ایمبولینسز، 300 ایدھی سینٹرز
8 अस्पतालों और खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दी, बल्कि अपनी सारी जिंदगी, अपना सुकून, अपना आराम, अपने अहलो अयाल सब कुछ खिदमत खल्क के लिए कुर्बान कर दी। अब्दुल सितार ईदी 8 जुलाई 2016 में गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होकर 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ 19 तोपों की सलामी दी। इस अजीम शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए स्टेट बैंक ने अब्दुल सितार ईदी का यादगारी सिक्का भी जारी किया था। स्टेट बैंक की जानिब से 50 रुपए मालियत के अब्दुल सितार ईदी के नाम से मंसूब 50,000 सिक्के जारी किए गए थे। इंसानियत के अलम बरदार की अजमत का अंदाजा उनकी आखिरी ख्वाहिश से लगाया जा सकता है। उन्होंने मरने के बाद अपनी आंखें तक अतिया कर डाली। अब्दुल सितार ईदी अब हम में नहीं रहे, मगर आज भी उनकी खिदमात पाकिस्तानियों के लिए जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगी। बिलाशुबा अब्दुल सितार ईदी जैसे शख्स का कोई सानी नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।